اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس۔ کراچی شہر میں ای چالان سسٹم سے جہاں بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے سسٹم پر، اور میں نے بھی پچھلے دنوں اس موضوع پہ بات کی ہے اور اس میں اس بات کو اٹھایا ہے کہ ای چالان سسٹم اس شہر میں جہاں مختلف سہولتیں نہیں ہیں نافذ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے جس پہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کے کچھ مثبت پہلوؤں میں بات کی جائے تو وہ آج میرا موضوع ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر سسٹم کو نافذ کرنے والوں کی نیت سے صحیح ہو، کوئی بھی کام کرنے والوں کی نیت صحیح ہو تو اس کے بہرحال فوائد موجود ہوتے ہیں۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ انفراسٹرکچر خراب ہے، اور اس سے انکار نہیں ہے کہ سڑکیں نہیں ہیں، ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے۔ پہلے اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، شہریوں کو وہ حقوق ان کے دینے کی ضرورت ہے جس کے بعد ایسے سسٹم نافذ کیے جاتے ہیں، جس میں ایسے قوانین نافذ کیے جاتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں، جس سے ایک شہری حکومت یہ ایک ملک ترقی کرتا ہے۔ بہرحال آج میرا موضوع یہ ہے کہ ای چالان سسٹم سے جہاں آپ 12,000 12,500 کے قریب آپ نے چالان کر دیے 3 دن کے اندر اور کئی کروڑ روپے کما لیے، جس کو وزیر اعلیٰ سندھ نے کل معافی کا اعلان بھی کر دیا، اور انہوں نے سب کے چالان معاف کر دیے پہلی دفعہ کے، اور دیگر اعلانات بھی کیے گئے، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ لیکن کراچی شہر کے بیشتر حصوں میں کیمرے نصب ہو چکے ہیں اور ان کیمروں پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے، جبکہ کل جعلسازی کے حوالے سے بھی خبریں گردش میں تھیں کہ کچھ جعلساز ہیں جنہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، ان کے میسیجز لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے کہ تمہارا ای چالان ہو گیا تمہارا، اور یہ نمبر ہے، اس نمبر پہ پے کرو۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہے کہ ای چالان کا کوئی بھی اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے، کہ ایسا نمبر نہیں ہے جس پہ آپ جا کے ای چالان پے کر دیں، بلکہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا پورا سسٹم ہے، اس پہ جانا ہے آپ کو۔ خیر، آج میرا موضوع یہ ہے کہ وہ ای چالان کے بعد مار پڑے گی چوروں کو بھی، کیونکہ اگر اس سسٹم کو سیدھا نافذ کیا جائے تو شہر کراچی میں جو چوری کی بڑی وارداتیں ہیں، جس میں موٹر سائیکلیں چوری ہو جاتی ہیں، گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں، وہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ یہ کیمرہ جو ہے یہ فوکس کرتا ہے نمبر پلیٹ کو۔ جب نمبر پلیٹ کو فوکس کرتا ہے تو نمبر پلیٹ کی جو تصویر لیتا ہے، اس کے بعد اس میں انجن اور چیزس نمبر بھی اس میں آ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ بات کہنا بہت بہتر ہے کہ اگر اس کو سیدھا نافذ کیا جائے تو وہ چوری کی جو وارداتیں ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور آپ کا سیف سٹی جو کیمرے ہیں وہ صرف ان کی تصویریں لے رہے ہیں جو چور موبائلیں چھین رہے ہیں، یا موٹر سائیکلیں چھین رہے ہیں، یا گاڑیاں چھین رہے ہیں۔ اگر اس کو صحیح طرح نافذ کیا جائے تو ہو یہ سکتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں کسی چور نے، کسی ڈکیت نے کوئی موٹر سائیکل سوار کے موٹر سائیکل چوری کی، موٹر سائیکل چھینی اسی گن پوائنٹ پہ، اور وہ لے کے وہاں سے چلا، اس نے اسی کو گن پوائنٹ پہ یا سامنے کھڑی موبائل پہ یا کسی اور طرح پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس کو انفارم کر دیا اس 2-3 منٹ کے اندر، 5 منٹ کے اندر، اور انہوں نے اس کو وائرلیس سسٹم کے ذریعے انفارم کر دیا اپنے کنٹرول ٹاور کو، کنٹرول ٹاور نے اس کیمروں کو ایکٹیویٹ کر دیا، اور وہ چور اگر وہ نکلتا ہے بائک لے کے کہیں سے یا گاڑی لے کے نکلتا ہے، اور وہ کیمرے کی زد میں اس کے جو نمبر پلیٹ آتی ہے، تو اس صورت میں وہ ٹریس ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، اور وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ لہذا اس پورے نظام کو اگر صحیح طرح نافذ کیا جائے تو اس سے کراچی شہر میں چوروں کو بھی اس وقت محتاط رہنا پڑے گا، اور ان کو چوروں کو پکڑنا آسان ہو جائے گا، چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں کم ہوں گی اگر اس کو صحیح طرح نافذ کیا جائے۔ اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی درخواست ہے، IGC صاحب سے، کہ اس کو اس طرح بھی آپ اس بارے میں اویئر کریں کہ اگر آپ اس کو نافذ کرتے ہیں تو صورت میں آپ کی چوری شدہ گاڑیاں بھی برآمد ہو جائیں گی اور بہت سارے وارداتیں بھی رکنے شروع ہو جائیں گی۔ لہذا اس کو مثبت پہلوؤں پہ بھی اس کے نظر ڈالیں اور مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں۔ ساتھ میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی بہت ساری یہاں پر ہیں، بائکس ہیں، وہ جب باہر آتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی سڑکیں بلاک ہوتی ہیں۔ تو ابھی تک تو بہرحال جو لوگوں کا کہہ رہا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا وہ نظام نہیں ہے کہ کراچی سے باہر کی جو گاڑیاں ہیں، جو بائکس ہیں، ان کی نمبر پلیٹس کو ٹریس کر سکے یہ کیمرے۔ اس لیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، وہ سیکنڈ مرحلے میں وہ جائیں گے، لیکن بہرحال نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اور جو موٹر سائیکلیں ہیں ان کو بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے اس پورے نظام کے ذریعے۔ تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو ای چالان سے چوروں کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، ڈکیتوں کو پکڑا جا سکتا ہے، اور جرائم پہ قابو پایا جا سکتا ہے بہت بڑی تعداد میں، اگر اس کو سیدھا نافذ کیا جائے، بجائے اس کے اس سے شہریوں کو خوفزدہ کیا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ شہر کراچی میں بہت ساری موٹر سائیکلیں ایسی ہیں جو کہ ایسے لوگوں کی ہیں، ایسے اسٹوڈنٹس کی ہیں، ایسے طبقے کے بعد موٹر سائیکلیں، گاڑیاں ہیں، چھوٹی گاڑیاں ہیں، جو بار بار اس کی مینٹیننس برداشت نہیں کر سکتے اس مہنگائی کے دور میں۔ ان کے گھر میں
جب ماہانہ خرچہ ہی پورا نہیں ہو رہا, راشن پورا نہیں ہو رہا, تو وہ ہر وقت کیسے اپنی گاڑی کو مینٹین کریں گے؟ تو پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت سندھ بھی اور وفاقی حکومت بھی وہ ایسا نظام نافذ کرے, ایسے حالات پیدا کرے کہ لوگوں کی جیبوں پہ بھاری نہ ہو چیزیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو موٹر سائیکل ہے, مطلب ابھی اگر آپ کو مہم شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں موٹر سائیکل کو اپنے بہتر کیا جائے, اس میں سائڈ مرر ہو, انڈیکیٹر ہو, بیک لائٹ ہو, اور اسی طرح گاڑیوں کے بارے میں آپ کے پاس اس طرح آتا ہے. تو کم سے کم ایک اعلان یہ ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہ 2 سے 3 مہینے کے لیے صحیح, لیکن مارکیٹ میں اتنا سامان پھینکا جائے اور اس کے اتنے سستے ریٹ کیے جائیں کہ ہر شخص اپنی بائکس کو, اپنی گاڑی کو صحیح طرح بنوا لے, اس کو پیئر کر لے. کچھ ایسی اسکیم کا اعلان کیا جائے جس کے ذریعے لوگ اپنی بائکس کو, گاڑیوں کو بہتر کر لیں, ان کی انڈیکیٹر سسٹم, ان کے جو سائڈ مررز ہیں اس کو بہتر کر لیں, تاکہ اس کے ذریعے ایک یونیفارم انداز میں کام ہو سکے, بجائے اس کے کہ روڈوں پہ روک کے, سڑکوں پہ روک کے لوگوں کو تنگ کیا جائے. لہٰذا امید ہے کہ اس تجویز سے, میری تجویز شاید اوپر تک پہنچ جائے, مقام بالا تک, اس کا وہ فائدہ پہنچے. لہٰذا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات میں نے کل بھی یہ سوال اٹھایا تھا, آج بھی اٹھاتا ہوں, اس شہر میں ڈمپر اور ٹرک, بڑے بڑے جو کنٹینر ہیں وہ بڑی تیز بہت دوڑ رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کا بہرحال پورے ملک میں جانا ہوتا ہے. کوئی ایسا نظام وضع کیا جائے کہ ان ڈمپرز کو ٹریس کیا جائے. میرے علم میں اب تک نہیں آیا یہ بات کہ ابھی 12,500 جو چالان کیے گئے ہیں اس میں کتنے ایسے ہیں جو ڈمپرز کی کیے گئے, اور کتنے ایسے جو واٹر ٹینکر جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے کیے گئے ہیں. کیونکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ واٹر ٹینکر اور ڈمپر جو ہے وہ جن لوگوں کے ہیں, جتنے بڑے مافیاز کے ہیں, جتنی بڑی طاقتوں کے ہیں, اس کے پیچھے کچھ سیاسی لوگ بھی ہیں اور کچھ دیگر حوالوں سے بھی ان کے نام آتے ہیں, سیکورٹی اداروں کے حوالے سے بھی آتے ہیں. لہذا یہ بات ہے کہ کیا اتنی ہمت ہے اس پولیس ڈپارٹمنٹ میں یا اس پورے نظام میں یا وزیر اعلیٰ سندھ میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں گے جو بہت طاقتور ہیں, اور وہ جو ڈمپر کے ذریعے موٹر سائیکلوں چلتے پھرتے ہیں شہر کے, کراچی کے شہر کے اندر, یا گاڑیوں کو چلتے پھرتے ہیں, ان کو ہاتھ ڈالیں گے, ان کو پکڑیں گے؟ ایسا ممکن ہے کیا؟ کیا کوئی ایسا اب تک کوئی کیس سامنے آیا ہے؟ میں 3 دن سے ٹریس کر رہا ہوں, مجھے تو نہیں ملا. اگر کوئی ہو تو اس میں کلیئر کریں وزیر اعلیٰ صاحب بھی اور آئی جی سندھ صاحب بھی, کہ کتنے فیصد اس کیسز میں ڈمپروں پہ اب تک چالان کیے گئے, کتنے ٹرکوں پہ چالان کیے گئے. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں 3 دن پہلے بھی شاید ڈمپر کا کوئی حادثہ ہوا ہے, اس کی ویڈیو گردش کر رہی ہے, ہو سکتا ہے 3 دن پہلے کی بات ہے. اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ اس ڈمپر نے کچلا ہے تو کیوں نہیں پکڑا گیا. ٹرک کی ویڈیوز, جو واٹر ٹینکرز کی ویڈیوز ہیں وہ گردش کر رہی ہیں. لوگ اب شہری اس ویڈیوز کو ڈال رہے ہیں بار بار سوشل میڈیا پہ کہ ان واٹر ٹینکرز یا ڈمپر یا ٹرک ڈرائیور جو ہوتے ہیں, ٹرک جو ہوتے ہیں, اور یا بسیں, جو کھچاڑا بسیں ہمارے شہر میں چل رہی ہیں بہت ساری, اور بہت بڑے بڑے ٹرانسپورٹ مافیاز کی بسیں, ان کی نمبر پلیٹ تک نہیں ہوتی, ان میں نیچے مڈگارڈ نہیں ہوتا, ان میں کھڑکی نہیں ہے, ان میں گلی نہیں ہے ساری گاڑیاں. تو کیا کوئی پکڑا گیا, کوئی کسی کو پکڑا, کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو بتائیے گا برائے مہربانی. کیونکہ اب تک میری اطلاعات کے مطابق تو سوائے موٹر سائیکل سواروں کے یا گاڑی چلانے والوں کے کسی بڑے کو یا کسی ایسے بس والے کو, ڈرائیور کو, کنڈکٹر, ڈمپر کو, ٹرک کو کوئی چالان نہیں کیا گیا ہے. تو اس لیے اس نظام کو بہتر انداز میں نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شہریوں کو اعتماد میں لیں اور ان کی ضرورتیں پوری کریں, اور اس نظام کو صحیح طرح نافذ کر کے آپ شہریوں کو چوری اور ڈکیتی سے بچا سکتے ہیں. یہ نظام اتنا برا نہیں ہے, یہ چالان سسٹم اتنا برا نہیں ہے. صرف اس کو نافذ کرنے کے لیے جو ول چاہیے وہ شاید اس میں مسئلہ ہے, اس کو بہتر کیا جائے. آخری بات, شہر کراچی میں بھی وہی چالان نافذ کیا جائے, اس کے پیسے اتنے ہی نافذ کیے جائیں. 200 روپے اور 250 روپے, 300 روپے, 2000 روپے تک کے چالان ہیں شاید. تو یہاں کیا وجہ ہے کہ اسٹارٹنگ 5000 سے ہوتا ہے اور 1 لاکھ تک جا رہا ہے, تو اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال یہ چالان اتنا برا نہیں ہے, چور پکڑے جائیں گے اگر صحیح طرح نافذ کیا جائے, کر دیا جائے. تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو بہرحال اس میں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں شہری تنظیمیں بھی ہیں. کل سندھ اسمبلی کے اندر ایم کیو ایم نے, جماعت اسلامی نے قرارداد بھی جمع کرا دی ہے اور اس پہ بحث بھی ہو رہی ہے. اور عدالت, ایم کیو ایم نے اور جماعت اسلامی نے عدالت جانے کے لیے فیصلہ کیا ہے, اعلان کیا ہے, تو عدالت کے دروازے میں کھٹکھٹایا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہاں آئی جی سی کی جانب سے اگر جواب دیا جائے تو اس جواب میں یہ بات شامل کی جائے کہ اس سسٹم کے ذریعے ہم چوروں کو ڈکیتوں کو پکڑیں گے, ہمیں کام کرنے دیا جائے, اور شہری حکومت, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم اور دیگر سیاسی جماعتیں
پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی نظام وضع کرے اور اس شہر میں بہتر انداز میں لوگوں کو سہولت فراہم کریں. MH اسپیکس کو سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں اظہار کیجیے گا کہ کیا اس سسٹم کے ذریعے واقعتاً کچھ چوروں, ڈکیتوں اور مجرموں کو پکڑا جا سکتا ہے یا نہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.